دوستوں بڑھتے ہیں ہارر ناول جن زدہ ایپیسوڈ 3 کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، جہاں آپ کو دلچسپ کہانیاں، اسلامک سبق، موضوع قصے، اسلامک وظائف اور اس جیسی اسلامک انفارمیٹک اور ویڈیو ملتی رہیں گی۔ دوستو اچانک ہی مشیرہ خالہ نے پیالی آگے بڑھائی کہ میرے لیے چائے ڈال دے۔ مشیرہ بڑی تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے مشیرہ خالہ کی پیالی میں چائے ڈال دی اور پیچھے ہٹ گئی۔ ارے پھر بول گئی تم، اللہ توبہ، تمہیں میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میری چائے میں نمک ڈال دیا کرو، مگر شہزادیوں کو بلا غلاموں کی باتیں کہاں یاد رہ سکتی ہیں۔ مشیرہ خالہ کو آخرکار موقع مل ہی گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی غلطی محسوس کر لی اور نمک دان سے تھوڑا سا نمک نکال لیا، لیکن مشیرہ خالہ کو جلن نکالنے کا بہترین موقع ملا تھا۔ وہ اس موقع کو بلا ہاتھ سے کیسے جانے دیتی تھی۔ انہوں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے نمک دانی چھین لی۔ بس احسان مت کر میرے اوپر، اب تو میں بھی ڈال سکتی ہوں، تیرے زحمت کرنے کی بلا ضرورت کیا ہے۔ وہ نمک دانی لے کر کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن نہ جانے کرسی کیسے پیچھے کھسک گئی۔ مشیرہ خالہ بری طرح نیچے گری۔ گرتے گرتے انہیں میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجے میں وہ نیچے گری اور چائے ان کے اوپر۔ مشیرہ خالہ کی چیخوں نے زمین و آسمان کو ایک کر دیا تھا۔ چائے کھولتی ہوئی تھی اور ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی۔ وہ ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح ڈکارتی اور کبوتر کی طرح پڑپڑاتی ہوئی چیخیں مارنے لگی، اور سب لوگ اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کر ان پر دوڑ پڑے۔ طاہرہ بیگم ہمتی ہوئی بولی، خدا کے لیے کوئی میری بہن کو بچاؤ، خدا کے لیے کوئی میری بہن کو بچاؤ۔ وہ مشیرہ بیگم پر جھک گئی۔ مشیرہ بیگم کی حلق سے صرف ایک ہی آواز نکل رہی تھی، ہائے میں مر گئی، ہائے مار ڈالا، ہائے میں مر گئی، ہائے مجھے مار ڈالا۔ بہرحال دوسرے لوگ بھی مشیرہ بیگم کی جانب متوجہ تھے، اس لیے عشیرہ کو ڈانٹنے ڈپٹنے کا انہیں کوئی موقع ہی نہیں ملا تھا۔ سب سے پہلے مشیرہ بیگم کے لیے ہی کچھ کرنا تھا۔ تمام گھر والے ناشتہ وغیرہ تو بھول ہی چکے تھے۔ مشیرہ بیگم کی دیکھ بھال ہونے لگی۔ تایا ابو ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے دوڑ گئے۔ دوسرے لوگ مشیرہ خالہ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگے۔ ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اب ان تمام باتوں میں اس کے بھلا کیا قصور ہے۔ مشیرہ خالہ کو تو ایسے موقعوں کی تلاش ہی رہا کرتی تھی۔ انہوں نے نمک ہی کو بہانہ بنا لیا۔ اول تو جہالت کی بات یہ تھی کہ چائے میں چینی کے ساتھ نمک بھی ڈالا جائے، لیکن ان کی کچھ حرکتیں اسی طرح ہوا کرتی تھی۔ اس وقت انہیں واقعی زبردست سزا ملی تھی۔ انہوں نے خود ہی اٹھ کر نمک دانی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ کرسی یقیناً ان کے پاؤں سے پیچھے کھسک گئی تھی اور وہ اسے دوبارہ برابر کرنا بھول گئی تھی۔ حالانکہ اسے مشیرہ خالہ کے اوپر گرنے والی چائے سے پیدا ہونے والے اثرات کا بخوبی اندازہ تھا۔ ایک دو بار ہی اس کا بھی ہاتھ جلا تھا اور وہ جانتی تھی کہ جلن کیسی ہوتی ہے، چنانچہ اسے افسوس بھی تھا۔ لیکن مشیرہ خالہ نے جس طرح چیخ و شور مچایا، اس پر اسے ایک دم ہنسی بھی آ گئی۔ شکر تھا کہ اس وقت سارے لوگ کمرے سے باہر تھے، ورنہ یہ ہنسی بھی اس کے لیے عذاب جان بن جاتی۔ البتہ دل میں اس نے سوچا کہ غصے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے کان کے قریب مکھی جیسی بنبناہٹ ابھری۔ آپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کا یہی انجام ہوگا عشیرہ، جو بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا ہم اس کا برا ہی حشر کریں گے۔ بڑے ہی صاف ستھرے الفاظ تھے، آواز باریک سی تھی، لیکن الفاظ پوری طرح سمجھ میں آ رہے تھے۔ اور پھر خوف سے اچھل پڑی۔ یہ الفاظ سماعت کا وہم نہیں ہو سکتے تھے اور انہیں اچھی طرح محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اسے وہ خوفناک لمبے دانتوں والی چمگادڑ نما مخلوق یاد آ گئی اور اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ معصوم اور سیدھی سادی ضرور تھی، لیکن لگاتار واقعات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے تھے۔ اس کا مقصد ہے کہ کوئی پراسرار قوت اس کی مدد کر رہی ہے، لیکن کون ہے آخر وہ کون ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کس کی نظر عنایت اس پر ہو گئی ہے۔ بہت کچھ سوچتی لیکن سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا تھا۔
وہ املی کے درخت کے نیچے سے ملنے والا پتھر، وہ پوری اسرار آواز، رات کو نظر آنے والی وہ خوب نما سچائی، وہ شربت، اور پھر صبح کو ناشتے کی تیاری، یہ سب کیا ہے؟ اس کا دل لرز رہا تھا، لیکن دل ہی کے کسی گوشے میں ایک خوشی سی پھوٹ رہی تھی، ایک انجانی سی خوشی۔ وہ کون ہے جو اس کا اتنا ہمدرد ہے اور وہ نگاہوں کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ وہ دلکش آواز جسے اس نے شاہ غازی کے مزار پر سنا تھا اور جو اس کے بعد بھی اسے سنائی دی تھی، وہم نہیں تھا، بالکل سچائی تھی۔ بہت دیر تک وہ ناشتے کی میز کے پاس کھڑی سوچتی رہی۔ پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد طاہرہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ کہنے لگی، اب یہاں کھڑی شوق کیوں منا رہی ہو؟ جا خوشی سے ناچ گا، عیش کر، تیری تو دلی مراد پوری ہو گئی ہے نا۔ ہمیں کوئی تکلیف ہو تو میں تو خوشی ہوتی ہے نا۔ ابھی ان کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ بری طرح اچھل پڑی اور پھر مسلسل اچھلنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے منہ سے ارے ارے کے الفاظ نکل رہے تھے۔ اچھے خاصے باری بدن کی مالک تھی اور اتنے وزن کے ساتھ اچھلنا ایک مشکل کام تھا، لیکن اس وقت وہ اس طرح اچھل رہی تھی جیسے پیروں کے نیچے سپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ ساتھ ہی ان کے منہ سے ارے ارے کی آوازیں نکل رہی تھی۔ پھر انہوں نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، ارے کم بخت، دیکھ تو صحیح میری قمیص میں کیا گھس گیا ہے۔ تب عشیرہ کو معلوم ہوا کہ ان کے اچھلنے کی وجہ کیا ہے۔ اس نے بامشکل طاہرہ بیگم کے بدن میں پھنسی ہوئی قمیض کو اٹھایا تو اس سے ایک چھپکلی نکل کر فرش پر دوڑنے لگی۔ طاہرہ بیگم چھپکلی سے تو بے پناہ ڈرتی تھی، ان کی چیخیں بھی کسی طرح مشیرہ بیگم سے کم نہیں تھی۔ یہ تصور ان کے لیے انتہائی بھیانک تھا کہ ان کی بدن پر چھپکلی رینگتی پھر رہی تھی۔ ان کی چیخیں بار بھی سن لی گئی تھی۔ ابھی خالہ مشیرہ ہی کی تیمارداری ہو رہی تھی کہ سب لوگ ان کو چھوڑ کر ناشتے کے کمرے کی طرف دوڑ پڑے جہاں سے طاہرہ بیگم کی آوازیں ابھر رہی تھی۔ طاہرہ بیگم اب بھی چیخ ہی رہی تھی۔ ارے کیا ہو گیا؟ معظم علی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ طاہرہ بیگم پسینے میں شربور تھی، اکھڑے ہوئے سانس کے ساتھ بولی، بچ گئی، آج اللہ نے مجھے بچا لیا۔ چھپکلی چڑھ گئی تھی میری کمر پر۔ اللہ اس بچی کو خوش رکھے جس نے جان جوکھوں میں ڈال کر چھپکلی نکال دی، ورنہ نہ جانے آج میرا کیا اشر ہوتا۔ طاہرہ بیگم مختصر الفاظ میں ہانپتے ہوئے بولی، لیکن شاید زندگی میں پہلی بار ان کے منہ سے عشیرہ کے لیے کچھ اچھے الفاظ نکلے تھے۔ اصل میں چھپکلی کو ان کی کمر سے ہٹا دینا، اور وہ بھی بغیر کسی حادثے کے، عشیرہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ معظم علی نے ایک گہری سانس لی، چچی کو سنبھالا اور پھر اس کو کمرے میں لے گئے جہاں مشیرہ بیگم بستر پر نیم مردہ پڑی ہوئی تھی۔ کسی نے ابھی تک عشیرہ کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی، البتہ عشیرہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا تھا جب یہ کہا گیا تھا کہ اس کے خلاف اب ایک لفظ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا اور الفاظ ادا کرنے والے کو سزا ملے گی۔ نہ جانے اسے کیوں یقین ہو رہا تھا کہ چھپکلی والا واقعہ بھی اتفاقیہ نہیں ہے۔ یقینی طور پر یہ واقعہ بھی کسی انوکھے ذریعے سے ہوا ہے، کیونکہ اس وقت طاہرہ بیگم بھی اس پر لان تان کر رہی تھی۔ اس نے گردن جھٹک دی۔ کیا ہی عجیب بات ہے، جیسے میرا دماغ خراب ہو گیا ہو، بلا وجہ الٹی سیدھی باتیں سوچنے لگتی ہوں۔ آخر ایسا کون ہو سکتا ہے جو نظر بھی نہ آئے، بات چیت بھی نہ کرے اور اس کے لیے عمل بھی کرے؟ ہاں، وہ بھیانک چمگادڑیں جن کے منہ انسانوں جیسے تھے، اگر ایسا کر رہی ہیں تو تعجب کی بات ہے۔ کیا پرندے بھی انسانوں جیسی شکل رکھتے ہیں یا اختیار کر سکتے ہیں؟ شکلیں ان کی انسانوں جیسی ہی تھی اور بدن چمگادڑوں جیسا۔ اس نے ناشتے کی میز کی طرف دیکھا۔ مشیرہ خالہ کی مصیبت نے ناشتہ خراب کر دیا تھا۔ اب پتہ نہیں گھر کے لوگ ناشتہ کریں گے بھی یا نہیں۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ نظم اور نثر کمرے میں داخل ہو گئی۔ عشیرہ نے ایک لمحے کے اندر ان کے اندر بھی ہلکی سی تبدیلی محسوس کی تھی۔ انہوں نے کرسیاں گھسیٹی اور ان پر بیٹھتی ہوئی بولی، تمہیں تو پتہ ہے نا عشیرہ، مشیرہ خالہ ہے ہی ایسی، چائے میں ذرا سا نمک ڈال لیتی تو سب پر یہ مصیبت نہ آتی۔ ہمارا ناشتہ بھی خراب کر دیا، پڑی ہوئی ہائے ہائے کر رہی ہیں۔ بس غلطی ہو گئی، لیکن زیادہ وقت بھی تو نہیں گزرا تھا، 1 سینکڑ میں نمک ڈالا جا سکتا تھا۔ عشیرہ نے شرمندگی سے کہا۔ تم نے ناشتہ کر لیا ہے؟ نظم نے پوچھا۔ یہ سوال بھی عشیرہ سے پہلی بار ہی کیا گیا تھا۔ ابھی کر لوں گی، وہ ایسا سے بولی، کیونکہ وہ
ناشتہ باورچی خانے میں کیا کرتی تھی۔ آج تک کسی نے اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا تھا کہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کے ناشتہ کروایا جائے۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ تم بھی، نظم نے کہا اور وہ حیرت سے نظم کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں اسے کرسی پر بٹھا کر نظم کیا کرنا چاہتی تھی، وہ ہمت نہ کر سکی۔ نظم اور نثر ناشتے میں دونوں مصروف ہو گئی۔ انہوں نے دوبارہ اس سے بیٹھنے کے لیے نہ کہا، لیکن وہ بہت دیر تک ان تصورات میں گم رہی۔ جب ان دونوں نے ناشتہ کر لیا تو برتن سمیٹ کر ٹرالی پر رکھنے لگی اور پھر باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ یہاں پہنچ کر کچھ اور حیرتیں اس کی منتظر تھی۔ رات کے کھانے والے برتن جو اسے صاف کرنے ہوتے تھے دھلے دھلائے الماری میں سجے ہوئے تھے۔ باورچی خانے کے باقی کام بھی مکمل ہو چکے تھے۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے کھڑی یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، کون ہو تم؟ مجھے بتا تو دو میرے نادیدہ ہمدرد، آخر تم کون ہو اور پھر تم چھپ کیوں جاتے ہو؟ میری تو بڑی مدد کر ڈالی ہے تم نے، نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہے اور کیوں ہے۔ گھر کا ملازم ابھی کھانا پکانے کی چیزیں نہیں لایا تھا، اسے اور کوئی کام بھی نہیں تھا، اس لیے وہ ناشتے کے برتن صاف کرنے لگی۔ لیکن اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی غیر نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے ہوں، اور اس کے ساتھ ہی مدن سی منمناہٹ گونجی، یہ سب کام اب آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، آپ برائے کرم یہ سب کر کے ہمیں شرمندہ نہ کیا کریں۔ وہ پھر خوف زدہ ہو گئی، اس کے ہاتھوں سے وہ لمس ہٹ گیا تھا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے برتنوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے اگل پڑی۔ تمام برتن پلک جھپکنے میں صاف ہو گئے تھے۔ میرے خدا، یہ کیا اسرار ہے؟ اس کے منہ سے آواز نکلی۔ کئی منٹ تک وہ سوچ میں ڈوبی رہی اور پھر ایک گہری سانس لے کر باہر نکل آئی۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ برتن وغیرہ دھونے کا کام تو 9:30 بجے تک ہوتا تھا۔ اس کے بعد ملازم کھانا پکانے کا سامان لے کر آ جاتا تھا اور وہ اس میں مصروف ہو جاتی تھی۔ لیکن برتن دھل چکے تھے اور کھانا پکنے کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا۔ بہت دیر تک وہ واپس آ کر اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، پھر ایک دم تک اچھل پڑی۔ اگر کسی نے اسے اس طرح کمرے میں بیٹھے دیکھ لیا تو سوچے سمجھے بغیر اسے برا بھلا کہنا شروع کر دے گا، اور اس کے علاوہ اس نے مشیرہ خالہ کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ مشیرہ بیگم کی پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی، کوئی بات پتہ نہیں چل سکی تھی۔ اسے طاہرہ بیگم کے الفاظ بھی یاد تھے کہ اگر یہ بچی نہ ہوتی تو چھپکلی پتہ نہیں میرا کیا حال کرتی۔ بہرحال وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مشیرہ خالہ کی طرف چل پڑی۔ گھر کے دوسرے لوگ ابھی بھی اسی کمرے میں تھے، یہاں تک کہ معظم علی صاحب بھی گھر سے باہر نہیں گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مشیرہ خالہ کے چہرے پر کوئی مرہم لگایا، اس کا چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا، البتہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ انہوں نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کراہتے ہوئے بولی، اب جلے پر نمک چھڑکنے آئی ہو؟ کیوں اپنی منحوس شکل دکھا رہی ہو مجھے؟ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے خالہ، مجھے افسوس ہے، اس نے بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ خود ہی کچھ غصے میں زیادہ آ گئی تھی مشیرہ باجی، نمک بعد میں بھی ڈالا جا سکتا تھا، اور پھر میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ چائے میں نمک نہ پیا کریں، سخت مضر ہوتا ہے۔ معظم علی شاہ نے کہا، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے میرے ہی سر پر ڈال دو، ساری غلطی مجھ پر ہی ٹھوک دو۔ ٹھیک کہتی ہے دنیا، گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے، وہ تمہاری بھتیجی ہے، میرا تم سے کون سا خونی رشتہ ہے؟ ارے میں کون ہوں؟ تمہاری بیوی کی بہن، ٹکڑوں پر پلنے والی، مگر کیا کروں، اللہ نے وقت ہی بگاڑ دیا۔ ہائے، وہ ایک دور تھا کہ میرے آگے پیچھے نوکر بھاگتے تھے اور اتنے نخرے اٹھائے جاتے تھے میرے۔ اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، میری شکل دیکھ کر جیتے تھے، کہتے تھے مشیرہ اگر کبھی میں نہ رہا تو تمہیں پتہ چلے گا۔ ہائے مجھے پتہ چل رہا ہے، ہائے مجھے پتہ چل رہا ہے، دیکھ لو دنیا کیا کہہ دیتی ہے منہ کھول کر۔ آپ تو بلا وجہ بات کو بڑھا رہی ہیں مشیرہ باجی، معظم علی گھبرا کر بولے۔ ایسے ہی ناگوار گزر رہی ہے تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیجئے گھر سے۔ اپنی بھتیجی لاڈلی کو کچھ نہیں کہا جاتا، جب وہ چائے میں نمک پیتی ہیں تو آخر کیوں نہیں یاد رکھا جاتا۔ طاہرہ بیگم پھر پلٹ پڑی۔ چھپکلی والے واقعے سے دل میں ذرا سی نرمی پیدا ہوئی تھی، وہ مشیرہ بیگم کے آنسوں میں بہہ گئی تھی اور ان کی حمایت میں بولے بغیر نہیں رہ سکی۔ خدا سے ڈریں بیگم، میں نے بھلا کیا کہا ہے؟
ابھی مشیرہ بیگم نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ روشن دان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی اندر آئی اور پتل کے اس گلدان کے اوپر بیٹھ گئی جو مشیرہ بیگم کے سر کے عین اوپر رکھا تھا۔ چڑیا بیٹھتے ہی پھر اڑی اور گلدان مشیرہ بیگم کے سر پر آ پڑا۔ ارے مر گئی، ارے مر گئی، ارے مر گئی، مشیرہ بیگم دہاڑے مارنے لگی اور سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ گلدان خاصاً وزنی تھا۔ مشیرہ بیگم کے سر سے خون بہہ نکلا اور ایک بار پھر سے شور مچ گیا۔ نکل جا مردود یہاں سے، کیا میری بہن کی جان لے کر دم لے گی؟ طاہرہ بیگم غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور جوش غضب سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ شاید اسے دھکے دے کر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن 2 ہی قدم آگے بڑھائے تھے کہ ان کے اوندے منہ گرنے کا دھماکہ بہت زور سے سنائی دیا۔ نہ جانے ان کے پاؤں کہاں پھسل گئے۔ ان کی دونوں کلائیوں کی چوڑیاں ٹوٹ گئی اور ٹکڑے ان کی کلائیوں میں گھس گئے۔ نظم اور نثر بیگم کو مشیرہ بیگم کو چھوڑ کر طاہرہ بیگم کی جانب لپکی۔ معظم علی البتہ سیدھے کھڑے تھے اور آج ان کے چہرے کے تاثرات عام دنوں سے مختلف تھے۔ وہ سرد لہجے میں بولے، ابھی عبرت حاصل کرو طاہرہ بیگم، بے زبان کا نگہبان خدا ہوتا ہے۔ مشیرہ بیگم نے 2 مرتبہ اس پر الزام تراشے، انہیں 2 بار سزا ملی اور آپ بھی جذبات میں آ کر نقصان اٹھا بیٹھی۔ اگر آپ بھی نہ سنبھلی تو انجام جو ہوگا اس کی ذمہ دار آپ خود ہی ہوں گی۔ معظم علی کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ اسی وقت ایک ملازم اندر آ گیا۔ صاحب، ایک شخص آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ ڈرائیور کے بارے میں جو اشتہار چھپا ہوا ہے وہ پڑھ کر آیا ہوں، ملازمت کا خواہش مند ہوں۔ جاؤ عشیرہ، تم آ جاؤ، معظم علی نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ اسی وقت طاہرہ بیگم چیخی، ارے خدا تمہیں سمجھائے، کیسے بے حس ہو گئے ہو تم؟ میری بہن بے ہوش ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو تو بلاؤ، بہت محبت آ رہی ہے تمہیں اپنی بھتیجی پر۔ طاہرہ بیگم بری طرح چیخ و پکار کر رہی تھی۔ انہوں نے بڑے قرب سے مشیرہ بیگم کو دیکھا جن کے سر سے خون بہہ کر پیشانی اور گالوں تک پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹر، ہمارا کوئی ملازم نہیں ہے جو بار بار دوڑا آئے گا، کسی ملازم کو بھیج کر دوسرے ڈاکٹر کو بلوا لیں، معظم علی نے بے رخی سے کہا اور دروازے سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے بدستور عشیرہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یہ سب انوکھے واقعات ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے معظم علی کی کبھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ طاہرہ بیگم کے سامنے عشیرہ سے محبت کا اظہار کر سکیں، لیکن آج تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ طاہرہ بیگم کو ان کی اس جرت پر سخت حیرت ہو رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ بھیگی بلی ہی بنے رہنے کے عادی تھے، اس وقت وہ شیر کیسے بن گئے؟ بہرحال وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم میں پہنچے اور پھر بھری ہوئی آواز میں بولے، عشیرہ بیٹی، میری آنکھیں بند نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دیکھتا ہوں، لیکن بعض حالات ایسے ہیں کہ مجھے خاموش ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال میں تم سے بہت سی باتیں کروں گا، ذرا اس شخص کو نمٹا لوں جو ڈرائیوری کے لیے آیا ہے۔ پھر انہوں نے ملازم کو آواز دی اور جب ملازم آیا تو انہوں نے کہا، جاؤ جو کوئی آیا ہے اسے بلا کر لے آؤ۔ ملازم یہ سن کر باہر نکل گیا۔ معظم علی صاحب نے اسے اپنے برابر صفحے پر بٹھا لیا۔ آج ان کی محبت امڑی ہوئی تھی، اس طرح کہ خود عشیرہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ بہت عرصہ گزر گیا تھا کہ کسی نے اس سے اس محبت بھرے لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور پھر خاص طور پر معظم علی جو اس کوٹھی میں اس کے واحد خونی رشتے کے مالک تھے۔ اس کے تایا ابو جو اس کے باپ کی زندگی میں اس کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے تھے، اور بہت ایسی باتیں تھیں جو عشیرہ کے لیے یادگار حیثیت رکھتی تھی۔ معظم علی صاحب کا عشیرہ کی والدہ کے ساتھ بھی بہت اچھا رویہ تھا۔ اکثر ان کے پاس جاتے اور بڑے پیار سے کہتے، بھائی چھوٹی چائے پلاؤ، تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر تو یوں لگتا ہے جیسے۔ عام طور سے معظم علی صاحب کو کوئی اور جملہ نہیں ملتا تھا۔ پھر جب ماں باپ اس سے دنیا سے رخصت ہو گئے اور دادی اماں بھی دنیا سے چلی گئی تو معظم علی صاحب اس طرح روڑ ہو گئے جیسے کبھی ان کا عشیرہ سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا ہو۔ لیکن یہ بات عشیرہ جانتی تھی کہ معظم علی صاحب دل کے اتنے برے نہیں ہیں، البتہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی بیگمات سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ معظم علی صاحب کی جرت نہیں تھی کہ وہ طاہرہ بیگم کے سامنے کچھ بول سکے۔ آج تو کمال ہی ہو گیا تھا۔ عشیرہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک شخص ملازم کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ عشیرہ کی نگاہیں بے اختیار اس کی جانب اٹھ گئی تھی۔ دودھ جیسا رنگ، سنہری بال، گہری نیلی آنکھیں، دبلا پتلا جسم، معمولی قسم کی پیتلون اور قمیص پہنے ہوئے تھا۔
چہرے سے شرافت اور وقار ٹپکتا تھا۔ آنے والے نے ادب سے سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ معظم علی صاحب نے سر سے پاؤں تک اسے گھورا اور پھر گردن ہلا کر بولے، بیٹھو۔ وہ جناب میرا نام شاہ نام ہے۔ ٹھیک ہے بیٹھو، معافی چاہتا ہوں یہ گستاخی ہو گئی، آپ مجھے ملازمت دیں یا نہ دیں وہ الگ بات ہے، لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا۔ او بھائی اچھا چلو ٹھیک ہے، کیا نام بتایا تم نے؟ شاہ نام۔ پڑھے لکھے ہو؟ جی تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوں۔ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے؟ جی ہاں۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیا اور معظم علی کاغذ دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، کتنی تنخواہ لوگے شاہ نام؟ اس کے علاوہ 2-3 باتیں میں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہیں یہیں کوٹھی میں رہنا ہوگا، ایمانداری سے اپنا کام کرو گے اور کسی بھی ذاتی مسئلے میں کوئی مداخلت نہیں کرو گے۔ جو کچھ تم سے کہا جائے گا تم پر فرض ہے کہ سب وہی کرو گے۔ جی جناب مجھے منظور ہے، میں بھی سر چھپانے کی جگہ چاہتا ہوں، تنخواہ جو بھی مل جائے، میرے اخراجات زیادہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تمہیں ملازموں کے کوارٹر میں رہنے کو جگہ مل جائے گی، ہم 5,000 روپے آپ کو ماہانہ دیں گے، اس کے علاوہ کھانا پینا جس کا ذکر ہی غیر مناسب ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ساتھ رہو گے تو کہیں اور سے تو نہیں کھاؤ گے۔ لباس وغیرہ یعنی وردی ہماری ذمہ داری ہوگی، باقی اپنے اہل خانہ کے لیے جو کپڑے وغیرہ بناؤ گے وہ تمہاری اپنی جیب سے ہوں گے۔ کون کون ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی نہیں جناب، تنہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا ورنہ تم سے شناختی کارڈ وغیرہ طلب کرتا، لیکن کوئی بات نہیں، نہ تمہیں میری ذات سے کبھی کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے۔ جی جناب بہت بہتر، اور کوئی ایسی بات جو تم کہنا چاہتے ہو؟ نہیں جناب، آپ میری ٹرائی لے لیجئے، تمہارا ڈرائیونگ لائسنس بے شک بہت پرانا ہے لیکن تم مجھے کافی ایکٹیو معلوم ہوتے ہو، اس لیے میں ٹرائی وغیرہ نہیں لے رہا، بس خود ہی احتیاط رکھنا۔ ظاہر ہے گورنمنٹ نے تمہیں لائسنس دیا ہے تو گاڑی چلانا تو تم جانتے ہی ہوگے۔ معظم علی صاحب نے فراخ دلی سے کہا اور اس نے گردن خم کر دی۔ کب سے کام پر آؤ گے؟ جب سے جناب حکم کر دیں، وہ نرم اور شیریں لہجے میں بولا۔ میرے خیال میں پھر آج سے ہی شروع کر دو، وہ جو کہتے ہیں نا، جو کل کرے سو آج کرے اور جو آج کرے سو اب کرے۔ معظم علی صاحب خفیف سے مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ٹھیک ہے جناب جو آپ کا حکم۔ اس نے گردن خم کر کے جواب دیا۔ معظم علی صاحب اس کا جائزہ لے رہے تھے، اس نے ایک بار بھی عشیرہ کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن عشیرہ جیسے پتھرا گئی تھی، اس کے دل کی دنیا بری طرح ڈانو ڈول ہو گئی تھی۔ اس نوجوان کے چہرے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے دل میں کسک سی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ بہت معصوم صفت تھی، زندگی کی بہت سی ضروریات سے ناواقف چھوٹی سی دنیا تھی اس کی، اور وہ اسی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ ادھر ادھر کے بارے میں اس نے کبھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر نہ جانے اس کے ہاتھوں میں کیا عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ معظم علی صاحب نے ملازم کو بلا کر کہا، ڈرائیور والے کو معظم علی نے ملازم کو بلا کر کہا کہ ڈرائیور والا کوارٹر اس لڑکے کو دے دیا جائے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ خنسا ماں کو ہدایت کر دو وقت پر کھانا اور دوسری تمام چیزیں اسے بغیر مانگے دی جائیں۔ ٹھیک ہے شاہ نام، تم جاؤ۔ نوجوان نے گردن خم کی اور اسی پروکار انداز میں چلتا ہوا ملازم کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گیا۔ ایک عجیب سا وقار، ایک عجیب سی کیفیت تھی اس کے اندر جسے معظم علی صاحب محسوس کر رہے تھے۔ وہ خود بھی ذرا مختلف مزاج کے انسان تھے، بہت زیادہ گہرائیوں میں نہیں جاتے تھے۔ ابھی نوجوان باہر ہی گیا تھا کہ طاہرہ بیگم آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور عشیرہ کی طرف رخ کر کے کہا، عشیرہ تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ عشیرہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔